اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری وجہ اس کے برعکس بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی ہے، اس دشمنی کو نکالنے کے لیے، دشمنی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان اپنے کسی دشمن کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ فلاں میرا دشمن ہے، لہذا میں جب کبھی مجھے گواہی دینے کی نوبت آئی تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ تو بعض اوقات جھوٹی گواہی کی وجہ کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، اور بعض اوقات دشمنی کی وجہ کسی سے عداوت ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں جہاں فرمایا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں پہلی وجہ کا ذکر ہے کہ چاہے تمہاری وہ گواہی تمہارے بیٹوں پر، تمہارے والدین پر پڑھ رہی ہو، ان کے خلاف پڑھ رہی ہو، تب بھی تم انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ تو وہاں پر قسط کا لفظ پہلے لایا گیا، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کو کھڑا کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو پہلے وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس محبت کے جو تمہیں اپنی اولاد سے یا اپنے والدین وغیرہ سے، رشتہ داروں سے ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہداء للہ، کہ اب جو تم گواہی دو، جب انصاف ایک مرتبہ تمہارے دل میں آ گیا تو اب جو گواہی دو گے وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے خاطر ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، کسی اپنے محبوب کے محبت کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہاں پر یہ تعبیر اختیار کی گئی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور یہاں جو آیت کریمہ ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دشمنی کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے۔ تو یہ غلط گواہی بھی اتنی ہی گناہ ہے، جھوٹ ہے اور انصاف کے خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ یعنی یہ جو تمہارے دل میں دوسرے کی دشمنی آ رہی ہے، اس دشمنی کی خاطر گواہی نہ دینا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا قائم کرنے والا بناؤ۔ دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ میں اپنے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کروں گا۔ جب یہ تمہارے دل میں آ جائے گا تو پھر شہداء بالقسط، تو تم جو گواہی دو گے وہ بھی انصاف کے ساتھ دو گے۔ چنانچہ چونکہ یہ سیاق یہ ہے کہ دشمنی کی وجہ سے کوئی غلطی نہ کرو، کوئی غلط گواہی نہ دو، تو اگلا جملہ اسی کے مطابق یہ فرمایا کہ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ کتنی ہی کسی کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کی نوبت آئے اور اس کے کسی اچھے وصف کا ذکر ہو رہا ہو، تو محض اس بنا پر کہ وہ تمہارا دشمن ہے یا تمہیں اس سے دشمنی ہے، اس کی اچھائی کو چھپا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ہر حالت میں صحیح گواہی دو، چاہے اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے، ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لیکن ابو سفیان حالانکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جو بات پوچھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جواب صحیح دیا اور اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں کی. تو یہ صحیح گواہی دینا اور دشمنی کی بنا پر غلط گواہی دے دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کافر بھی اس کو اچھا نہیں مانتے. تو جب آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہو کام، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو اس صورت میں اور زیادہ یہ بات تاکید سے کہنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے. اور فرمایا اعدلوا، ناانصافی ہرگز نہ کرنا، چاہے کسی کی دشمنی کیوں نہ ہو، بلکہ تم انصاف کرنا. هو اقرب للتقوی، انصاف ہی تقوی کے قریب تر ہے. یعنی جو تقوی تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ قریب کا راستہ ہے کہ انصاف کے ساتھ